آپ نے سفر کی بات کی تو میں بھی ایک واقعہ کوئکلی بتا دیتا ہوں سفر کا. میں اور ڈاکٹر طارق صاحب کو کوئی میرا خیال ہے کہ 15 سال پہلے کینیڈا کے جلسے پہ، وہاں سے ہم نے امریکہ جانا تھا. تو جب آپ کینیڈا سے امریکہ جاتے ہیں تو ٹورنٹو ایئرپورٹ پہ تو امیگریشن ایئرپورٹ پہ ہوتی ہے کینیڈا سائڈ پہ. تو ہم دونوں ایک ہی کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کے پاسپورٹ ان کو دیا. تو جب امیگریشن آفیسر تھا وہ اس نے ہمیں پوچھا آر یو ٹوگیدر؟ ہم نے کہا یس. کہتا ہے نو آئی میٹ آر یو لیونگ ٹوگیدر. کہتا ہے ایک ادھر جائے they have actually done our extended immigration. پہلے وہ ٹھپا لگانے لگا تھا. تھینک یو. اب میں بلاتا ہوں ابرار صاحب کو تو وہ کچھ کہیں گے. جی السلام علیکم. میرا ڈاکٹر صاحب سے جو جانتے تو کافی دیر سے تھے، لیکن جو اصل تعلق بنا تھا تقریباً وہ 2005 سے. اور ویسے تو ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کی ماشاءاللہ کئی جہتیں ہیں، لیکن مجھے جس سے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق، جیسے کہ دوسرے دوستوں نے کچھ بیان کیا اس حوالے سے. اور میں بلکہ سمجھتا ہوں کہ مجھے چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود توفیق دی تھی احمدیت قبول کرنے کی، تو مجھے یاد ہے کہ جو آخری سوال میرا جو بندہ مجھے جیسے تبلیغی گفتگو ہوتی تھی تو جو آخری سوال میں نے ان سے کیا تھا، میں نے کہا باقی تو میں جماعت کی ساری باتوں سے مطمئن ہوں، ایک میرے ذہن میں خیال آتا ہے کیونکہ بریلوی بیک گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے میں نے کہا کہ ہمارے تو بہت سارے ولی ہیں لیکن احمدیوں میں ولی کوئی نہیں ہوتا. جیسے کہ میرے ذہن میں تھا کہ داتا صاحب کا مزار ہے لاہور میں، پاک پتن میں اور مختلف جگہوں پہ. تو میرے ذہن میں تھا کہ احمدیوں کا کوئی اگر ولی ہوتا تو یہ بھی کوئی دربار بناتے، کوئی ان کا بھی مزار ہوتا. انہوں نے مجھے علمی جواب تو دیا اس وقت جو میرے ساتھ جن کی گفتگو ہوتی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جواب کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈاکٹر صاحب سے متعارف کروایا. کیونکہ میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ جب مجھے انہوں نے بعد میں کہا کہ دوست نے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، کیونکہ گفتگو میں کچھ چیز رہ نہیں گئی، کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رہنمائی کرے کہ کیا یعنی سچ ہے کیا نہیں. تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے کام تو نہیں کرتا کہ ہر بندے کو بتاتا پھر دعا کے جواب میں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ ایسا ہے. اور میں بلکہ سمجھتا ہوں کہ حالانکہ میں 2001 سے یو کے میں تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب سے جو میرا اصل تعلق بنا یا دوستی کا یا ان کا شفقت کا وہ 2005 میں قادیان میں ہوا. میں اسی لیے بلکہ سمجھتا ہوں کہ ان سے میرا تعلق جو تھا وہ بیسیکلی مسیح موعود کا ایک تحفہ ہی تھا میرے لیے. تو جس طرح دوستوں نے کچھ واقعات بیان کیے ہیں، میں بھی 2 واقعات میرے ذہن میں بھی ہیں. ویسے تو بہت سارے واقعات ہیں، جیسے دوستوں نے بتایا میں بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کافی سفر کیا، اردو والا انگریزی والا نہیں. تو لیکن میں 2 مختلف سے واقعات بیان کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جب میں یہاں پہ یو کے میں تھا تو اس وقت نیا آیا تھا، تو میں نے بس ڈرائیونگ کا لائسنس کرنے کے لیے جو ہے کوشش کی. میری بڑی اچھی تیاری، سارا کچھ ہو گیا. تو میرا ٹیسٹ تھا، تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے دعا کے لیے درخواست کی کہ ڈاکٹر صاحب میرے لیے دعا کریں، میرا ٹیسٹ ہے پرسوں. تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے دعا کے بعد کہا کہ جو ہے کوئی اتنا اچھا نہیں جواب آیا، لیکن میں بڑا کانفیڈنٹ تھا کہ میری بڑی اچھی تیاری ہے اور انشاءاللہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. جب ٹیسٹ دینے گیا، ٹیسٹ سارا کچھ ٹھیک ہو گیا، صرف ایک غلطی ایسی ہوئی جو میں توقع ہی نہیں کر رہا تھا کہ کسی گاڑی نے میرے لیفٹ سائڈ سے انڈرٹیک کیا اور مجھے پتہ نہیں چلا اس کا، جب فیل ہو گیا. اس کے بعد دوبارہ میں پھر ٹیسٹ بک کیا. ڈاکٹر صاحب سے میں نے کہا ریکویسٹ کی دوبارہ دعا کے لیے.
تو ڈاکٹر صاحب نے دوسرے تیسرے دن مجھے کہا کہ پھر میں نے دوبارہ جب کہا کہ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ٹیسٹ کا ٹائم آ گیا، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ شاہ صاحب آپ ٹیسٹ پاس کر چکے ہیں۔ میں نے کہا کہ ابھی تو ٹیسٹ ہوا ہی نہیں ہے، تو پاس کیسے کر چکا ہوں؟ تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے جب آپ کے لیے دعا کی تو مجھے آگے سے جواب یہ آیا کہ ابھی یہ تیار نہیں ہے مکمل۔ کہتے ہیں میں نے پھر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ سے کہ جو ہے یہ اگر تھوڑی بہت کمی ہے تو وہ بعد میں دور ہو جائے گی، تو آپ جو ہے اللہ تعالیٰ دعا یہ کی کہ پاس ہو جائے، باقی کمی بعد میں کور ہو جائے گی۔ تو پھر جواب آیا کہ یہ ٹیسٹ پاس کر چکے ہیں، تو اس لیے میں نے بھی وہی الفاظ آپ کو دہرا دیے کہ آپ ٹیسٹ پاس کر چکے ہیں۔ بہرحال میں ٹیسٹ دینے گیا۔ اب ٹیسٹ میں میں اب خود ڈرائیونگ انسٹرکٹر ہوں، ہوتا یہ ہے کہ اگر ایگزامینر آپ کو بول کے کچھ کرنے کے لیے کہہ دے تو وہ ڈیفینیٹ فیل ہوتا ہے۔ ہوا یہ کہ ٹیسٹ میں ایک اسکول کے سامنے سے ہم گزرے تھے، زیبرا کراسنگ تھا، تو وہاں پہ اسکول کو چھٹی ہو گئی۔ اب بچے کراس کرنا شروع ہو گئے، اب موقع نہیں مل رہا تھا نکلنے کا، تو میں ویٹ کیے جا رہا تھا۔ تو مجھے ایگزامینر بڑے غصے سے کہتا ہے کہ تمہیں یہ نہیں پتا کہ اگر درمیان میں وہ آئیلینڈ بنا ہو تو دوسری سائڈ کلیئر، ہماری سائڈ کلیئر ہو تو ہم نکل سکتے ہیں، تو چلاؤ بس۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، لیکن مجھے یقین ہو گیا کہ میں ٹیسٹ فیل کر گیا ہوں، کیونکہ اس نے بول کے مجھے کہہ دیا۔ لیکن جب ٹیسٹ ختم ہوا تو اس نے کہا کہ یہ پاس کر گیا۔ دوسرا واقعہ جو تھا نا، دوسرا واقعہ یہ تھا کہ جو بھی حافظ صاحب نے ذکر بھی کیا تھا اس چیز کا، کہ جو میں نے خواب میں دیکھا کہ جس طرح کہ یہ اگر یہاں سے لگا لیں تقریباً اتنا بڑا کمرہ ہے اور درمیان میں ایک مسند سی بچھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں، اور دیوار کے ساتھ چاروں طرف جو ہے نا جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی ہے وہ سارے دیوار کے ساتھ ٹیل لگا کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اور کمرے کا دروازہ جیسے اس سائڈ پہ ہے، اگر جہاں میری بیک ہے تو حضور کا رخ بھی دروازے والی سائڈ پہ ہی ہے۔ تو میں دروازے سے تھوڑا سا لیفٹ سائڈ پہ انہی لوگوں کی صف میں بیٹھا ہوا، تو ڈاکٹر طارق صاحب جو ہیں وہ دروازے سے داخل ہوتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے دوزانوں بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی رومال ہے بڑا سا، جس طرح ہوتا ہے نا اس کو لپیٹ کے تو وہ ایک بن جاتا ہے گلے میں ڈالنے والا، تو یہ جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈالتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھتا ہے آگے سے۔ تو تھوڑی دیر گفتگو کرتے ہیں، آواز سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا گفتگو کرتے ہیں، لیکن کرتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ خواب میں ہی مجھے لگتا ہے کہ اب دوسرا دن آ گیا، اور دوسرے دن پھر اسی طرح ڈاکٹر صاحب وہاں پہ اندر آتے ہیں، آ کے اسی طرح بیٹھتے ہیں، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں اس طرح رومال ڈالتے ہیں، سیم چیز دہرائی جاتی ہے۔ تو میرے ساتھ جو صاحب بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کے ہاتھ میں ایک جیسے وہ ہوتا ہے نا گتا سا جس کے اوپر پیپر رکھے ہوتے ہیں، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہے؟ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر طارق انور باجوہ صاحب ہیں اور یہ حضور کے ڈاکٹر ہیں۔ تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ ان پیپر کو دیکھتے ہوئے ان میں سے تو کہتے ہیں کہ ان کی بھی منظوری آ گئی ہے، ایسے جیسے کافی سارے نام لکھے ہوئے ہیں نا اس کے اوپر، تو کہتے ہیں کہ ان کی بھی اس میں لسٹ چیک کر کے کہ ان کی بھی منظوری آ گئی ہے۔ تو میں بلکہ پوچھتا ہوں ان سے کہ کس چیز کی منظوری آئی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ حج کی بھی منظوری آ گئی ہے اور عمرے کی بھی منظوری آ گئی ہے۔ تو میں بلکہ دل میں سوچتا ہوں کہ یہاں حج ہوتا ہے یا عمرہ ہوتا ہے، یہ دونوں کی منظوری کیسے آ گئی ہے؟ ٹھیک۔ بعد میں پھر جب ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح جو ہے میں نے خواب دیکھا، تو بڑا ڈاکٹر صاحب نے کہا میں نے حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا وہاں پہ اکٹھے۔ تو یہ میں نے ان سے سوال کیا کہ مجھے ایک بات یہ سمجھ نہیں آئی کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گلے میں آپ رومال ڈالتے ہیں جا کے 2 دفعہ آپ نے جس طرح میں نے دیکھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں جب بھی وہاں پہ جاتا ہوں، میں روزانہ میرا طریق تھا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پہ جا کے کھڑا ہو کے تو پورا قصیدہ جو ہے
वसल्लम का जो हज़ूर की शान में है तो वो मैं पढ़ता हूँ, तो शायद वो कसीदा जो है वो अल्लाह ताला को उस हवाले से कबूलियत का रंग में बताया। तो बाकी जो है वही बात है कि मैं समझता हूँ कि मेरे जहन में जो बात थी कि अल्लाह ताला इस तरह तो नहीं करता, यानी गुफ्तगू किसी से, या जैसे कहना चाहिए कि जमात में वली कोई नहीं होता, तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब की सूरत में अल्लाह ताला ने मुझे जवाब दिया इस बात का।